وہ دونوں آج حنان کے ساتھ ڈنر کرنے آئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی رکی تو فجر مسکراتے ہوئے نیچے اتری۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے وہ انس کو گود میں لینا چاہتی تھی جب حنان نے اسے منع کیا۔ رکو، میں خود انس کو لیتا ہوں، کہہ کے وہ گاڑی سے اترا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے وہ انس کو لینے لگا۔ فجر پیچھے ہو کے کھڑی ہو گئی۔ حنان انس کو گود میں لے کے جیسے ہی فجر کی طرف مڑا تو اسے ایک گاڑی تیزی شدت کے ساتھ آتی دکھائی دی جس کا رخ فجر کی طرف تھا۔ حنان نے تیزی سے فجر کو اپنی طرف کھینچا، وہ زور سے حنان کے سینے سے جا لگی جبکہ گاڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ فجر حیرت سے اسے دیکھنے لگی جبکہ حنان اسے خود سے لگائے ابھی تک کھڑا تھا۔ اس کا دل ابھی تک لرز رہا تھا، اگر فجر کو گاڑی لگ جاتی، یہ خیال ہی اسے پریشان کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا فجر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حنان، کس کی کار تھی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی بولی۔ نہیں پتہ ڈیئر، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ اسے خود سے لگائے کہتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ کون ہو سکتی ہے اس گاڑی میں یا کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے۔ زرلش وہ دوبارہ سے آ گئی تھی اور اب وہ بدلہ لینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گی، یہ بات وہ جان چکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں اب بھی وہ کھویا کھویا سا تھا۔ فجر کافی بار اسے نوٹ کر چکی تھی۔ جب زرلش کی چہکتی آواز پہ اس نے چونک کے اوپر دیکھا۔ ہیلو گائز، وہ مسکرا رہی تھی۔ حنان کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی جسے فجر بھی دیکھ چکی تھی۔ اوہ یہ کیوٹ سا بیبی، ہیلو بیبی، وہ انس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ یہ تابش کا بیٹا ہے نا حنان؟ وہ حنان کی طرف دیکھتی بولی۔ حنان نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ فجر نے بتایا تھا مجھے۔ کیوں فجر؟ وہ فجر کی طرف مڑی۔ فجر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حنان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تمہیں مس کر رہی تھی بہت جانم، زرلش ایک ادا سے کہہ کے اس کے قریب ہوئی۔ حنان بدک کے پیچھے ہٹا۔ فجر گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور حنان کے پاس آ کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حنان چلتے ہیں، ریلیکس رہو۔ حنان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ سب ادھر دیکھ رہے ہیں، حنان پلیز چلتے ہیں۔ حنان خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، پھر انس کو گود میں بھر کے وہ فجر کا ہاتھ تھام کے باہر کی طرف بڑھ گیا جبکہ زرلش وہیں کھڑی نے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پہ زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں انس کو بٹھا کے وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ فجر بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکی تھی اور حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ حنان، اس نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ حنان گہری سانس لے کے اسے دیکھنے لگا۔ پلیز ریلیکس رہو۔ حنان نے اس کے پریشان چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ تم ڈیپریس مت ہو، ایم فائن، وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، لیکن اندر کہیں ایک ڈر سا بیٹھ چکا تھا کہ فجر کی جان اب خطرے میں ہے اور اسے فجر کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اب زرلش کسی ناگن سے کم نہیں، وہ کبھی بھی کہیں بھی ڈس سکتی ہے۔ انس کو سلا کے وہ جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھی، اسے اچانک پیٹ میں درد کا احساس ہوا۔ وہ کرا کے رہ گئی، ایسا درد اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی لیکن درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی اپنے موبائل کے لیے تاکہ حنان کو کال کر سکے، لیکن اسے کہیں بھی موبائل نظر نہیں آیا۔ اف، کیا کروں؟ اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ درد کو برداشت کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اسے دروازے پہ بجتے بیل کی آواز آئی۔ حنان کافی دیر سے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو اس نے مصروف انداز میں کال ریسیو کی، لیکن دوسری طرف آواز سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کیوں کال کی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ فجر کا پوچھنا تھا تم سے۔ کیسی ہے وہ؟ زرلش پوچھنے لگی۔ حنان کے لیے لیپ ٹاپ پہ چلتے ہاتھ رک گئے۔ تم سے مطلب نہیں؟ مطلب اب دیکھو نا، اتنی نازک سی پیاری سی بیوی ہے تمہاری،
سیکنڈ ہینڈ ہی صحیح، زرلش کی بات پہ اسے آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا، لیکن زرلش کی زہر خند ہنسی ہی اسے سنائی دی۔ پتہ کرو ٹھیک ہے بھی کہ نہیں تمہاری فجر۔ حنان نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس کا دل کانپ اٹھا۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ فجر کا نمبر ملانے لگا۔ رنگ پہ رنگ جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کال ہی نہیں ریسیو کی گئی۔ ایک بار، دو بار، تین بار اسے اپنا جسم کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ فجر پک اپ دی فون۔ کدھر ہو؟ پتہ کرو ٹھیک ہے بھی کہ نہیں تمہاری فجر۔ زرلش کی زہریلی آواز اس کے کان میں گونجی۔ ختم کر دوں گی تمہاری فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی خاطر تم نے مجھے دھتکارا۔ زرلش کی کہی بات اسے یاد آئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور بھاگتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ اس نے دوبارہ فجر کا نمبر ملایا، لیکن کوئی جواب نہیں موصول ہوا۔ اسے فجر کو کھو دینے کا ڈر جیسے حقیقت بنتا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے ذہن میں ایسا کوئی بھی خیال آنے سے پہلے اپنے ہی سوچوں کی نفی کر دیتا۔ حنان کی سے دروازہ کھولتا جیسے ہی اندر آیا تو اسے انس کے بلک بلک کے رونے کی آواز آئی۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ انس نیند سے جاگ کے اب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رو رہا تھا۔ حنان نے تڑپ کے آگے بڑھ کے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ بس میرا بچہ، مما مما، رو رو کے وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ حنان نے اسے پیار کرتے ہوئے تسلی دی۔ اسے گود میں اٹھا کے جیسے ہی وہ کھڑا ہوا، انس کو لے کے اس نے بیڈ پہ بٹھایا۔ کچھ کھلونے اس کے پاس رکھ کے وہ جیسے ہی مڑا، اس کی نظر واش روم کے دروازے سے نظر آتے فجر کے پاؤں پہ پڑی۔ اس کا دل جیسے رکنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ سامنے ہی واش روم میں فجر خون میں لت پت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ حنان کی آنکھیں جلنے لگی۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور خون میں لت پت فجر کا سر اپنی گود میں رکھا۔ فجر، فجر، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ فجر میری جان کیا ہو گیا؟ وہ رو دینے کو تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس حالت میں وہ کیا کرے اب۔ فجر کی کلائی تھام کے اس نے نبض چیک کی تو اس کی نبض بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ فجر کے ماتھے کو چوم کے اب موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگا۔ وہ ہاسپٹل کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ منٹ منٹ اس پہ بھاری گزر رہا تھا جب آئی سی یو سے ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ کیا ہوا ہے میری مسز کو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پہ پھیلی افسردگی دیکھ کے اس کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ میرے پاس گڈ نیوز نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ کی مسز کا مس کیریج ہوا ہے اینڈ بہت زیادہ بلڈ لاس بھی ہوا ہے۔ وی آر ٹرائنگ کہ انہیں ہوش میں لایا جا سکے۔ حنان دیوار کا سہارا لے کے کھڑا ہو گیا جبکہ ڈاکٹر نے افسردگی سے اس کی حالت کو دیکھا۔ دعا کیجیے آپ بس، کہہ کے ڈاکٹر آگے بڑھ گئی اور حنان وہیں دیوار کے ساتھ لگا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر کے اس نے تھوڑی اپنے گھٹنوں پہ ٹکا دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت واضح تھی، خوف اس کے پورے وجود پہ پھیل رہا تھا فجر کو کھو دینے کا۔ وہ اس کی سسکی ابھری تھی، فجر فجر فجر۔ اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونے لگ گیا۔ سسکیاں لے لے کے وہ رو رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، فجر کی زندگی کی دعا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور جا رہا ہو اور بس آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں، کچھ نہ کر پایا رہے ہوں۔ یوں ہی اسے بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا، بس اپنی دھندلائی وحشت زدہ آنکھوں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر حنان نے دھندلاتی نظروں سے آواز کی سمت اوپر دیکھا تو سامنے ہی نرس کھڑی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز رحم کیجیے آپ سب مجھ پہ۔ نرس اس کے سامنے وہیں بیٹھ گئی۔ وہ کب سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیوی کے لیے رو رہا تھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں اور انہیں ہوش بھی آ چکا ہے اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں، نرس مسکراتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور حنان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا مذاق بنا رہی ہیں آپ؟ اس نے
ٹوٹے لہجے میں کہا۔ نہیں، نرس نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیے اٹھیے میرے ساتھ، میں آپ کو ان کے روم تک لے کے جاتی ہوں۔ نرس اسے اٹھنے میں مدد دینے لگی۔ حنان اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالتا اس کے ساتھ اٹھ گیا اور نرس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے لیکن وہ مضبوط بنا آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اپنی فجر کو، اپنی محبت کو، اپنی زندگی کو۔ کمرے میں آ کے اس نے ڈرتے ڈرتے اس بیڈ کی طرف دیکھا جہاں فجر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا نظر پڑتے ہی سب ختم ہو جائے گا۔ اسے نرس کی بات پہ بھی یقین نہیں تھا، اسے لگا وہ جھوٹ بول رہی ہو، صرف اس کا دل رکھنے کے لیے۔ حنان فجر کو جیسے ہی اس پہ نظر پڑی تو اس نے حنان کو آواز دی۔ حنان دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کی سمت دیکھا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچا۔ وہ دیر تک فجر کو اپنے سینے سے لگائے رہا، پھر اس کے زرد پڑتے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے دیکھتا رہا۔ تم ٹھیک ہو نا میرا بچہ حنان؟ وہ رونے لگی۔ ہمارا بچہ نہیں رہا۔ حنان نے اسے چپ کرایا، اس کی نم آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے فجر۔ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے۔ مجھے بس تم چاہیے فجر۔ اس کے دونوں گالوں پہ پیار کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری مسکراہٹیں مجھے مکمل کرتی ہیں۔ اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے اس نے سرگوشی کی۔ میں مکمل تم سے ہوں فجر۔ فجر کی نم آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا فجر، میں وہیں مر جاتا، شاید زندہ لاش بن جاتا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے فجر۔ میری پہلی محبت ہو تم، پہلی خواہش، پہلی آرزو ہو تم۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، بس تم چاہیے مجھے فجر، بس تم۔ تب سے تمہاری خواہش کی ہے جب تمہیں خبر تک نہیں تھی۔ تمہاری خوشیوں کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میری جان۔ تم اور تمہاری خوشیاں مجھے عزیز ہیں فجر۔ اس کی آواز بھرائی۔ فجر بس اسے دیکھے گئی۔ یہ کیسا شخص تھا جسے خود سے زیادہ بس اس کی پرواہ تھی؟ کیسی محبت تھی اس کی کہ بدلے میں وہ کچھ مانگتا بھی نہیں تھا اس سے؟ ایسا کوئی شخص بھی ہوتا ہے دنیا میں کیا؟ فجر نے آگے بڑھ کے حنان کی آنکھوں میں اپنے لب رکھے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیسے انسان ہو تم حنان، کیسے؟ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ تمہیں نہ مجھ پہ غصہ آتا ہے کبھی، نہ کچھ چاہتے ہو مجھ سے، نہ کوئی شکایت ہے تمہیں مجھ سے، بس اپنی محبتوں کا حصار سا بنا لیا ہے میرے گرد۔ ایسے بھی کوئی محبت کرتا ہے کیا؟ حنان دھیرے سے اپنی انگلیوں سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ مجھے میری محبتوں کے بدلے میں پتہ ہے کیا چاہیے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ کیا؟ فجر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری خوشی، تم ہمیشہ خوش رہو، میری آنکھوں کے سامنے رہو، ہمیشہ مسکراتی رہو، بس یہی چاہتا ہوں میں۔ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا کہہ رہا تھا۔ فجر کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، پھر ایک دم سے پوچھنے لگی، انس کہاں ہے؟ بوا کے پاس ہے۔ ڈونٹ وری، بس اپنا خیال رکھو تم، اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے کہہ رہا تھا۔ فجر بھی طمانینت سے مسکرا رہی تھی۔ وہ اب گھر آ چکی تھی۔ حنان نے اسے بیڈ پہ بیٹھنے میں مدد دی۔ بوا انس کو لے کے اندر آئی تو انس اپنی ماں کو دیکھ کے چہکنے لگا۔ فجر نے تڑپ کے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فجر بٹیا کیسی طبیعت ہے اب؟ بوا اسے محبت سے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں بوا، آپ کیسی ہیں؟ فجر اپنے آنسو صاف کرتی انہیں دیکھنے لگی۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ اللہ لمبی زندگی دے میرے بچوں کو۔ بوا کی دعا دینے پہ فجر مسکرانے لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ بھی ہم پہ بنائے رکھے۔ حنان انس کو گود میں لے کے پوچھنے لگا، پاپا کی یاد نہیں آئی آپ کو؟ بس مما ہی یاد آ رہی تھی، انس نے حنان کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں میں بھرتے کہا۔ آپ کو بھی مس کیا ہے میں نے پاپا۔
اور حنان کے گال پہ پیار کیا۔ حنان نے بھی مسکرا کے اسے پیار کیا۔ آپ تو پاپا کی جان ہیں میرے چیمپئن۔ پھر فجر کی طرف متوجہ ہوا۔ ریسٹ کرو تم اب، کب سے یوں ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ انس کو بولا۔ وہ انس کو بوا کے حوالے کر کے اب فجر کو لیٹنے میں مدد دینے لگا۔ بوا انس کو لے کے کمرے سے چلی گئی۔ حنان بھی اس پہ کمفرٹر ڈال کے جانے ہی لگا تھا جب فجر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حنان اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ چاہیے؟ میرے پاس رہو، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ حنان مسکرا کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ فجر کے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ فجر نے بھی آنکھیں موند لی۔ حنان کا وجود اسے طمانینت بخش رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو بھی گئی۔ حنان محبت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بہت کمزور ہو گئی تھی وہ۔ اسے دکھ نے آن گھیرا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے وہ بھی کمرے سے نکل گیا تاکہ فجر آرام سے سو پائے۔ بار بار زرلش کا نمبر اسکرین پر ابھر رہا تھا۔ وہ بار بار کاٹ دیتا لیکن زچ ہو کے اس نے کال ریسیو کر لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہی ہو؟ وہ تیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فون کیوں کاٹ رہے تھے میرا؟ زرلش غصے سے پوچھ رہی تھی۔ یو بیٹر نو کہ کیوں؟ حنان نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ زرلش کی ہنسی ابھری تھی۔ آگے بھی نہیں یہاں، میں کل سے ویٹ کر رہی تھی۔ اپنی حد میں رہو زرلش، اور دور رہو میری لائف سے۔ حنان کا لہجہ سخت تھا۔ تمہاری لائف اور تمہاری وائف سے دور نہیں رہ سکتی میں، زرلش نے مصنوعی لاچارگی سے کہا۔ میری وائف سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ حنان کے سخت لہجے کا اس پر اثر نہیں ہوا۔ وہ ایک دم سے ہنس پڑی تھی۔ لینا دینا تو ہے اس سے، چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، وہ دوستانہ لہجے میں کہنے لگی۔ گو ٹو ہیل، وہ گھرایا۔ فون بند کرتا حنان پلیز، زرلش اچانک سے بولی تھی، لیکن حنان فون بند کر چکا تھا۔ جب دوبارہ سے زرلش کی کال آ گئی اس نے ریسیو کی۔ اگر فون بند کیا تو میں فجر کو کال کر لوں گی، زرلش نے ایک دم سے کہا۔ اسے بیچ میں مت لاؤ، وہ خود بیچ میں آ گئی ہے۔ خیر ڈیل کی بات کرتے ہیں۔ حنان خاموش رہا۔ ڈیل یہ ہے کہ میں چھوڑوں گی فجر کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بس تم میرے پاس آ جاؤ کچھ لمحوں کے لیے، مجھے چند خوبصورت لمحے بخش دو بس۔ زرلش کی بات پہ حنان بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ چند لمحوں کی تو بات ہے حنان، ایک ہی بار میرے اتنے قریب آ جاؤ کہ ہم میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ شٹ اپ، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ دیر تک وہ کنپٹی سہلاتا رہا۔ اس کے اندر غصہ بھر چکا تھا زرلش کی بات پہ، اور وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب کی بار زرلش کال پہ کال کرتی رہی لیکن حنان نے ریسیو نہیں کی۔ جب بار بار کال کرنے پر بھی حنان نے ریسیو نہیں کی، زرلش نے غصے سے فون بیڈ پہ پٹک دیا اور خود اپنے بال نوچنے لگ گئی۔ حنان تمہیں میری بات ماننی ہوگی، تمہیں آنا پڑے گا، نہیں آؤ گے تو پچھتاؤ گے، تم بہت پچھتاؤ گے۔ اس کی آنکھیں خون چھلکنے کی حد تک سرخ ہو چکی تھی۔